مولاي صلی وسلم دائما. محبت دل میں ہو تو نیند آپ لوگوں کو بھی نہیں آتی ہوگی نہ، میرے جوان بھائیوں کو نہیں آتی ہوگی. کہتا بھائی پوری رات نہیں سویا. کیوں نہیں سویا؟ کہا اس کی یاد آتی تھی. اب اس کی کا مطلب آپ سمجھ لینا کون ہے نا. ہمارے جوان کرتے کہ نہیں کرتے؟ پوری رات جاگتے، پوری رات جاگتے. عجیب و غریب حال ہے میرے دوستو. جس کی محبت میں تو جاگتا ہے یہ نہ تجھے دنیا میں کام آئے گی نہ آخرت میں کام آئے گی، ہے نا. آج جوانوں کو ایک عجیب و غریب سوچی ہے، کبھی اس لڑکی سے محبت، کبھی اس لڑکی سے محبت، کبھی اس عورت سے محبت، کبھی اس عورت سے محبت. ایک عجیب و غریب ہمارے جوانوں میں فضا ہے میرے دوستو. اللہ یہ زنا کاری سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ آنکھوں کا غلط استعمال کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے. میرے دوستو لڑکا لڑکی گھروں سے بھاگ رہے ہیں، ماں باپ کی اجازت کے بغیر شادیاں ہو رہی ہے، ماں باپ کی رضامندی کے بغیر شادیوں کو اٹھایا جا رہا ہے. آج ہمارا جوان کس کی محبت میں رات کو جاگتا ہے؟ ارے جس کی محبت میں تو جاگتا ہے یہ محبت نہ تجھے دنیا میں کام آئے گی نہ آخرت میں کام آئے گی. اے میرے جوانوں، سوائے اپنی جسمانی کمزوری کے اور کچھ نہیں ملنے والا. بھائی اپنے جسم کو کمزور کر رہے ہو. حضرت مولانا حکیم اختر صاحب، آپ نے نام سنا نہیں سنا؟ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب پاکستان کے بہت بڑے عالم ربانی. انہوں نے کہا، بہت اچھی بات کہی، خدا سے محبت کر یہ عشق حقیقی ہے. خدا سے محبت کرو یہ عشق حقیقی ہے، اور کسی لڑکی سے محبت کرنا عشق مجازی ہے. اور کہتے عشق حقیقی پر جنت ہے، عشق مجازی پر جہنم ہے. تو بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب پاکستان کے بہت بڑے عالم ربانی، خود شاعر بھی ہے. انہوں نے ایک شعر مجھے تو بہت پسند آیا. انہوں نے شعر لکھا کہ جو لوگ ادھر ادھر کی محبت میں پھنس جاتے ہیں اور پھر راتوں رات جاگتے ہیں. بھائی جاگتا کہ نہیں جاگتا؟ اور دوسرے دن اس کو کہتا بھی کہ تیری یاد میں رات بھر سویا نہیں. اس کو کہتا تیری یاد میں رات بھر سویا نہیں. اب وہ بھی کہتی ہوگی میں بھی سوئی نہیں. کس کو معلوم وہ خراٹے لے کے سوتی ہوگی. تو پاگل ہے اس کا. حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نے کہا، ایسے محبت کرنے والے کو کہا مغز دماغ پہ کھوٹے دل پہ ہتھوڑے. ہے نا، دماغ بھی پریشان دل بھی پریشان. کہتے مغز دماغ پہ کھوٹے دل پہ ہتھوڑے، بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے ہیں. بتاؤ اس کے مجازی کے مزے کیا لوٹے سوائے جہنم کے کچھ نہیں. میرے دوستو خیر میں تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا، لیکن ایک صحیح بات ہے میرے دوستو، محبت کرنا ہو تو جب بات آئی، بھائی آپ کو برا تو نہیں لگتا نا؟ برا تو نہیں لگتا؟ کہو نا، زور سے کہو نا. میرے جوانوں سے پوچھ رہا ہوں، بوڑھوں سے نہیں پوچھ رہا ہوں. بھائی برا تو نہیں لگتا نا؟ لیکن ایسی راتیں ہماری جا رہی کہ نہیں جا رہی؟ نہ عشاء زندگی میں، نہ فجر زندگی میں، اور رات میں کسی عورت کا خیال، کسی لڑکی کا خیال. اور میرے دوستو اپنی جوانی کو بگاڑ رہا. کل قیامت میں اللہ پوچھے گا یہ تجھے اتنی اچھی جوانی دی تھی، تو نے جوانی کو کہاں برباد کر دیا؟ ارے میرے دوستو یہ لڑکیوں کا خیال، عورتوں کا خیال، اور یہ لڑکی کو لے کر بھاگنے کا پلان، عورت کو لے کر بھاگنے کا پلان، ارے میرے دوستو یہ ہمارے جسم کو کمزور کرتا ہے. اور کل قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ تو نے اپنی جوانی کو کہاں کھپایا تھا. اور میرے دوستو اگر نہیں جواب بنے گا تو بہت بڑا عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا. اللہ ایک ایک بدن کے ٹکڑے کا حساب لے گا، اور اس وقت جواب نہ بن پڑے گا تو میرے دوستو بتاؤ کیا کریں گے؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک بہت بڑے محدث جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک. کیا نام ہے؟ حدیث کے امام تھے، حدیث کے امام، اور بہت مالدار تھے اور لمبے چوڑے، بڑے خوبصورت تھے. کون؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک. بہت خوبصورت تھے، حدیث کے امام تھے. لیکن معلوم نہیں کسی عورت کے چکر میں پڑے. میں کسی عورت کے چکر میں پڑے. اب سننا، یہ بات سننا. اس لیے میں کہتا ہوں میرے دوستو علم حاصل کرو. علم ایک نہ ایک دن کامیابی تک لے جائے گا. بھائی لے جائے گا نہیں لے جائے گا. کسی عورت کے چکر میں پڑے. کون؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک. اب عورت نے کہہ دیا کہ رات کو فلاں باغ میں ہم ملاقات کریں گے. بھائی عورت نے کہہ دیا کہ فلاں باغ میں رات کو ہم ملاقات کریں گے. حضرت عبداللہ ابن مبارک پہنچ گئے. بھائی اگر آپ کو بھی کسی نے ٹائم دیا اور رات کے 2 بجے کا، کتنے بجے جاؤ گے آپ لوگ؟ کتنے بجے جاؤ گے؟ 2 بجے. ارے وہ تو شام مغرب پڑا اور بھاگا. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک بھی راتوں رات چلے گئے. اب انتظار کر رہے. جس گھڑی پر اس عورت نے آنے کے لیے کہا تھا اس گھڑی پر وہ عورت نہیں آئی. 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، 3 گھنٹے گزرے. صبح ہونے لگی.
صبح ہونے لگی. حضرت عبداللہ ابن مبارک کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے, جیسے کوئی دیوانہ ہوتا ہے اس طریقے سے کوئی مجنون ہوتا. حضرت عبداللہ ابن مبارک کبھی ادھر کبھی ادھر پریشان اس عورت کا انتظار کر رہے. میرے دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب سے آواز آئی, اے عبداللہ, رات بھر عورت کو تلاش کرتا رہا, نہ ملی. اگر مجھے ایک بار پکارتا میں تیرے دل میں آ جاتا. رات بھر عورت کو پکارتا رہا, نہ ملی. ایک بار مجھے پکار لیتا, میں تیرے دل کی دنیا بدل دیتا. اور اس کے بعد اللہ کی آواز آئی, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اللہ نے کہا, عبداللہ, کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم میرے دربار میں آ جا, میری محبت پیدا کر لے, پھر کسی اور محبت کی ضرورت نہیں رہے گی. میرے دوستو, اسی دن سے حضرت عبداللہ ابن مبارک کی زندگی بدل گئی. اور بدلی تو کیسی بدلی, بدلی تو کیسی بدلی, بدلی تو ایسی بدلی میرے دوستو, سارا مال خیرات کر دیا, سارا مال خیرات کر دیا. اور ہوا کیا, بعد میں تو پیارے نبی کی ایسی محبت دل میں بیٹھی, قسم اللہ کی, اللہ ہم کو ایسی محبت نصیب فرمائے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کے دل میں ہمارے نبی کی اتنی محبت بیٹھی کہ حج کا موسم آیا. کون سا حج کا موسم آیا. آپ حج کرنے نہیں گئے, آپ حج کرنے نہیں گئے, لیکن بصرہ والوں کی جماعت کو چھوڑنے کے لیے گئے. بھائی جاتے نا حاجیوں کو چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ تک جاتے نا, تو حضرت عبداللہ ابن مبارک بھی بصرہ کی پوری جماعت کو چھوڑنے کے لیے گئے. اور جب چھوڑ رہے تھے, بصرہ کے کنارے پر چھوڑ رہے تھے, تو کہا, اے بصرہ والوں, اے حاجیوں, میرے نبی کو میرا سلام کہنا, اور کہنا کہ عبداللہ تمہیں بہت یاد کرتا ہے, کہنا کہ عبداللہ تمہیں بہت یاد کرتا. میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں حج کروں, لیکن اے بصرہ والوں, جاتے ہو جاؤ, میرے نبی کے دیار میں جانا اور جا کر کہنا کہ عبداللہ تمہیں بہت یاد کرتا. وہ سارے بصرہ والے گئے, اور وہ کہتے کہ جب ہم نبی کی مبارک قبر پر پہنچے اور ہم نے کہا کہ وہ عبداللہ نے تمہیں سلام کہا ہے. میرے دوستو, آج بھی کتابوں میں لکھا, قبر مبارک سے ہاتھ نکلا. کس کا؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نکلا, اور ایک بہت خوبصورت تھیلی آگے بڑھائی اور کہا, میرے عبداللہ کو یہ پہنچا دینا. کیا کہا, میرے عبداللہ کو یہ پہنچا دینا. لیکن راستے میں کوئی کھولنا نہیں, یہ عبداللہ کی امانت ہے, میرے عبداللہ کو پہنچا دینا. میرے دوستو, حاجیوں نے حج کیا اور اس تھیلی کو سنبھال کے رکھا. اب سارے حاجی واپس آ رہے. کہاں پر آ رہے؟ بصرہ آ رہے. بصرہ کے کنارے پر, بصرہ کی باؤنڈری پر یہ اللہ کا ولی کھڑا ہے, حضرت عبداللہ ابن مبارک کھڑے. جب حاجیوں کو دیکھا تو عبداللہ ابن مبارک روئے, اور روتے روتے کہا کہ ارے, میرے نبی نے جو ہدیہ دیا ہے وہ مجھے پہنچا دو. ان کو خبر ہو چکی. کیا کہا, میرے نبی نے جو ہدیہ دیا وہ مجھے پہنچا دو. بصرہ والوں نے کہا, تمہیں کیسے معلوم؟ کہا, روز رات کو خواب میں بتاتے ہیں کہ میرے ہدیے کو دل و جان سے قبول کر لینا. روز خواب میں کہتے ہیں میرے ہدیے کو دل و جان سے قبول کر لینا, لاؤ وہ ہدیہ دو. میرے دوستو, سارے لوگ جمع ہو گئے کہ کھول کے دیکھو تو صحیح کیا ہے, بھائی نبی نے کیا دیا. میرے دوستو, حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جب کھولا تو اس میں چمکتے ہوئے سونے کے ڈلے, بھائی چمکتے ہوئے سونے کے 7 ڈلے تھے. کتنے؟ 7. اور نیچے ایک پرچی رکھی ہوئی تھی. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سونے کے ڈلوں کو, بھائی دنیا سے تو محبت تھی نہیں, سونے کے ڈلوں کو کنارے پہ رکھا. وہ پرچی کو پڑھا تو بے ہوش ہو گئے, پرچی کو پڑھا تو بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش آیا, پھر پڑھا, پھر بے ہوش ہو گئے. کسی نے کہا کہ عبداللہ کیا لکھا ہے؟ کہا, تم لوگ بھی پڑھ لو. اس پرچی میں ہمارے نبی نے سلام بھیجا تھا اور کہا تھا, عبداللہ فکر مت کرنا, قیامت میں سب سے پہلے تیری سفارش کروں گا, قیامت میں سب سے پہلے تیری سفارش کروں گا. میرے دوستو, اگر زندگی بدل دے تو اللہ کو بھی پیار آ جاتا ہے. بھئی یہ وہی عبداللہ جو کس کے انتظار میں کھڑے تھے, اور آج وہی عبداللہ جی کو ہمارے نبی غیب سے پرچی بھیج رہے کہ فکر مت کرنا, سب سے پہلے قیامت میں تیری سفارش کروں گا. میرے دوستو, ہم بھی تو کر سکتے نہیں کر سکتے. بھئی آج تک ہم جاگتے تھے کسی عورت کے اور کسی لڑکی کے یاد میں, اب طے کرے آج جاگوں گا میرے نبی کی یاد میں. میرے دوستوں, میں کبھی کبھی بھائیوں کو کہتا ہوں, کوئی رات میں گھڑی ایسی آتی ہے, میں آپ سے کہتا ہوں, اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں, میں بھی بڑا نالائق, میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں, آپ سے بھی کہتا ہوں, سچ بتاؤ میرے دوستو, ایمان لا کے سالوں سال ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ گھر میں آنکھ کھولی تب سے تو کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایمان لا کے سالوں سال ہو گئے میرے دوستو, 30-40 سال گزر گئے. لیکن کوئی ایک رات تو ایسی بتا کہ جس رات میں تو روتا ہو اور رو کے کہتا ہوں مجھے میرے نبی کی یاد آ رہی ہے. بھائی رویا کبھی روتے روتے کہا مجھے اللہ تیری یاد آ رہی ہے, مجھے نبی کی یاد آ رہی. بھائی محبت والے کو شرط دو تو کیا کہے گا, ایک یا ہزاروں دے دے سب جان قربان کروں گا لیکن پہنچوں گا, کہتا کہ نہیں کہتا؟ جب کسی سے محبت ہو جاتی تو بہت لمبی لمبی چھوڑتا ہے کہ نہیں؟ کہتا ارے تیری تو اتنی محبت ہے, تو کہہ تو آسمان سے چاند کا ٹکڑا
हाँ, आसमान से चांद तेरे हाथ में लाकर दे दूं। मैं कहता हूं भाई वो मत कर, कम से कम बाजार से दही ला के देना, शादी के बाद तू इसके साथ बहुत लड़ने वाला है कि नहीं। हाँ, पहले पहले बड़ी मोहब्बत के दावे करते मेरे दोस्तों, बहुत मोहब्बत के दावे करते, लेकिन आंखों का इस्तेमाल करने का गलत आदत पड़ गई ना। अगर उसी लड़की से शादी हो जाए जिससे मोहब्बत करता था, लेकिन शादी को 6 महीने नहीं गुजरते, अब ये दिल में नहीं बैठती, अब कोई और दिल में बैठ रही है। होता कि नहीं होता, ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा। हमारे घर में झगड़ों की सबसे बड़ी वजह मेरे दोस्तों, माफ करना, यही है, एक औरत के होते हुए हमारी आंखें दूसरी औरतों की तरफ। सही कहना भाई, हो रही कि नहीं हो रही। यहाँ आंखों का इतना गलत इस्तेमाल, इतना इस्तेमाल, 5 वक्त की नमाज, लेकिन आंखों का गलत इस्तेमाल अब तक छूटा भाई, अब तक छूटा नहीं। हाँ मेरे दोस्तों, एक बात मैं आपको सही कहूंगा, नमाज सही करो, अल्लाह पूरी जिंदगी सही कर देगा। करोगे नमाज सही। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना नहीं सुना? हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली, उनके पास कोई मुरीद आए, आकर इतनी अजीब बात कही, कहा कि हजरत 35 साल से नमाज पढ़ता हूं। क्या कहा? हजरत 35 साल से नमाज पढ़ता हूं, और कुरान कहता है कि नमाज पढ़ तो गुनाह छूट जाएंगे, नमाज पढ़ तो गुनाह छूट जाएंगे, लेकिन मेरी आंखों का गलत इस्तेमाल अब तक नहीं छूटा। कितने साल से नमाज पढ़ रहा हूं? 35 साल से नमाज पढ़ता हूं, लेकिन मेरी आंखों का गलत इस्तेमाल अब तक नहीं छूटा। और कुरान कहता है नमाज पढ़ ले, हम तेरे गुनाह को छुड़ा देंगे। तो 35 साल हो गए, अभी तक मेरा ये आंखों का गलत इस्तेमाल, ये गुनाह क्यों नहीं छूटता? हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह भी ताज्जुब में पड़ गए, इसलिए कि 1-2 साल की बात नहीं, कितने साल से वो आदमी नमाज पढ़ रहा? 35। और बूढ़ा आदमी, और वो कहता कि हजरत 35 साल से नमाजें पढ़ता हूं, और जमात के साथ नमाज पढ़ता हूं, मस्जिद में नमाज पढ़ता हूं, लेकिन आंखों का गलत इस्तेमाल अब तक नहीं छूटा। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े जबरदस्त अल्लाह के वली थे। थोड़ी देर गर्दन झुकाई और उसके बाद क्या पूछा, ये बात बता, तू जब सजदा करता है तो तेरी आंखें कहां होती है, तेरी निगाह कहां होती है? भाई हदीस पाक में लिखा है कि जब हम सजदा करें तो हमारी आंख कहां होना चाहिए? नाक। कहां पर होना चाहिए? है ना भाई, मसला मालूम है नहीं मालूम है? जब हम सजदा करें तो हमको क्या देखना चाहिए? आंखें बंद नहीं करना चाहिए, आंखें खुल। ये मुस्तहब है, हमारे नबी की नमाज का यही तरीका था। आप जब सजदा करते थे तो आप किसको देखते थे? तो हज़रत थानवी ने पूछा, भाई 35 साल से नमाज पढ़ता, भाई बूढ़े मियाँ 35 साल से नमाज पढ़ते हो, सजदा करते हो, कहाँ देखते हो? तो कहा वो तो मुझे मालूम नहीं, वो तो मैं आंखें बंद कर लेता हूं। कहा मैं आंखें? कहा यही वजह है, नमाज बनी नहीं तो बाहर की जिंदगी भी नहीं बनेगी। कहा नमाज नहीं बनी, जिंदगी नहीं बनेगी। आंखों को नाक की तरफ रखो, भाई आंखों को नाक की तरफ रखो। मेरे दोस्तों, आज भी किताबों में लिखा, वो बूढ़े मियाँ चले गए, 1 हफ्ते के बाद आए और कहा कसम अल्लाह की, जो गलत आदत थी वो खत्म हो चुकी है। एक गलत आदत थी, खत्म हो गई। नमाज का एक मुस्ताहब काम को जिंदा कर दिया, अल्लाह ने बहुत बड़े गुनाह को छुड़ा दिया। छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया? तो मेरे दोस्तों, असल चीज है अपनी आंखों का, अपने जिस्म का, अपनी बॉडी का। आज हम लोग ये गलत भाई, ये लड़कियों का ख्याल, औरतों का ख्याल। मैं सही बात कहता हूं मेरे दोस्तों, असल जवानी होती है 32 साल में। असल जवानी की उम्र क्या है? मैंने पहले भी कहा था, याद होगा आपको। असल जवानी की उम्र कितनी है? कितनी? 32। जोर से कहो ना, कितनी? 32। अब आप कहते होंगे मौलाना को कैसे पता चला? मैं आप भी सोचते होंगे ना, मौलाना को कैसे पता चला कि मैं 32 साल जवान? इसलिए कि यहाँ का भाई, हमारा उनका भाई कहता होगा मैं तो 17 साल में जवान हो गया। मेरे दोस्तों, हदीस पाक में लिखा है कि सारे जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो सबकी उम्र होगी, इससे मालूम हुआ असल जवानी। मालूम हुआ कि 32 साल ये असल जवानी है। लेकिन सच बताना मेरे दोस्तों, यहाँ 32 साल के बहुत से बैठे होंगे, कभी पांव दुखता, कभी कमर दुखती, होता कि नहीं होता? हमारे गुजराती में कहते मौली साहब बहु केर दुखे। 32 साल की उम्र, 32 क्या 25 साल में देखो तो उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई, कान के सुनने की ताकत कम हो गई, कमर में दर्द शुरू हो गया, पाँव में दर्द शुरू हो गया। अरे तू जवानी में कदम नहीं रखा और तू अभी से बूढ़ा हो गया। क्यों? इसलिए कि जवानी का गलत इस्तेमाल करोगे, अल्लाह बुढ़ापा जल्दी उतार देगा। जितना जवानी का गलत इस्तेमाल करोगे, मेरे दोस्तों, ये जवान लोगों से मैं कहता हूं, अपनी जवानी को संभालो, वरना शादी होने के बाद सिवाय पछताने के हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा।
اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. بھائی بہت کھول کر میں نے آپ لوگوں کو کہا, اللہ یہ جوانی کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. قیامت میں اللہ جوانی کے بارے میں پوچھے گا, کان کے بارے میں پوچھے گا, آنکھ کے بارے میں پوچھے گا, اللہ زبان کے بارے میں پوچھے گا. اللہ نے کلام مجید میں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. رب العالمین نے فرمایا تیرے کانوں کا سوال ہوگا, تیری آنکھوں کا سوال ہوگا, دل میں جتنے غلط خیال آتے تھے قیامت میں اس کا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا سوال. جو رات بھر جاگتا تھا تو قیامت میں اس کا جواب تو دینا پڑے گا کہ نہیں دینا پڑے گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت